سیشن کا آغاز کرتے ہیں. یہ وہ کہ تفصیلی سیشن نہیں ہوگا, یہ پریزنٹیشن ایک تفصیلی سیشن کی ہے جو کہ 2 دن میں مکمل کرتے ہیں, لیکن اس میں سے ہم خاص چیزیں کور کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم اپنا پہلا سیگمنٹ سٹارٹ کریں جو کہ پیراڈائمس کے اوپر ہے, آپ میں سے کوئی پیراڈائم کا لفظ تو ہم سنتے رہتے ہیں, تو کسی کے ذہن میں ہے کہ ہم کس چیز کو ہم پیراڈائم کہتے ہیں, کیا ہے پیراڈائم, کس چیز کو ہم پیراڈائم کنسیڈر کرتے ہیں یا کس چیز کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ایک اوور آرکنگ تھیم جس کے تحت باقی چیزیں جو ہے وہ قائم ہو اور اس سے جا کے جڑیں. مطلب اوور آرکنگ تھیم پرسیپشن کہہ لیں آپ, جس سے باقی چیزیں اس کے اندر جو آئیں اس سے جڑیں, کنیکٹ ہوں. ٹھیک ہے, جس کے اوپر ہم ایک ایکسرسائز کریں گے. یہ سارا جو بک ہے ہماری اس کو یہ بیس کرتی ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ الہامی کتابوں کے بعد اگر کوئی کتاب پڑھی گئی ہے تو وہ یہ ہے. 50 ملین سے زیادہ 60 لینگویجز میں ترجمہ ہو چکی ہے, اردو میں بھی اس کے 3 ترجمے موجود ہیں. اس کو ڈاکٹر اسٹیفن آر کووی نے لکھا 1932 سے 2012 تک یہ رہے. میں آپ 3 تک گنوں, آپ نے اس پیپر کے اوپر آ جانا. آپ اس پیپر سے باہر نہ ہو, آپ کا پاؤں اس پیپر سے باہر نہ ہو, آپ تینوں. تو ٹھیک ہے, 1 2 3 ٹھیک ہے. آپ اس اتر ہیں اور اس کو فولڈ کر دیں. فولڈ بس ایک کا ہے, ایک فولڈ بس. نیچے دوبارہ رکھ دیں اس کو, اور میں 3 تک گنوں گا, آپ نے پھر وہی کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, 1 2 3. تھینک یو. اور اس کے ایک اور فولڈ کریں. جیسے آپ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, 1 2 3. آپ پکڑ سکتے ہیں دوسرے کو, پکڑ سکتے ہیں. تھینک یو. ان کے لیے اس ایکسرسائز کا شکریہ. تھینک یو. اس کا تعلق ہمارے اس سیکشن سے ہے, اور میرا سوال تھا کہ پیراڈائم کیا ہوتے ہیں. پیراڈائم بیسیکلی وہ اینک ہے جس سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں, وہ کھڑکی ہے جس سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں, اور ہمارے بیہیویئرز اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہم بیہیو کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو آور پیراڈائمز, جیسے ہم دیکھتے ہیں ویسے ہم بیہیو کرتے ہیں. میں نے کہا تھا فولڈ کریں, میں نے تو نہیں کہا تھا ہاف فولڈ کریں, میں نے سمپل کہا تھا فولڈ کریں. تو فولڈ تو اس صفحہ ایسے بھی ہو سکتا ہے, یہاں سے میں نے فولڈ کیا, میں نے کہا پھر فولڈ کریں تو پھر فولڈ ہو جائے گا. اگر میں تیسری دفعہ بھی کہوں فولڈ کریں تو یہ پھر فولڈ ہو جائے گا, لیکن یہ خود پورا موجود رہے گا. لیکن چونکہ ہمارا پیراڈائم ہے, فولڈ کا مطلب ہم اس کو طے کرنا سمجھتے ہیں, بالکل ایسے ہاف, چاہے ایسے آپ کر لیں چاہے ایسے آپ کر لیں, اس لیے ہم بیہیو کرتے ہیں ایسے. یہ ہمارا پیراڈائم ہے کہ جب بھی فولڈ کی بات ہوگی تو ہم اس کو طے کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اس سے متعلق تھا ہمارا یہ سیکشن. اس کو ہم پہلے کور کرتے ہیں پیراڈائمس, کیونکہ سارا معاملہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ زندگی میں بڑی تبدیلی لائیں, واضح تبدیلی لائیں, تو ہمیں اپنے پیراڈائمس بدلنے ہوتے ہیں. اگر ہم اپنی زندگی میں چھوٹی تبدیلیاں چاہتے ہیں تو ہم اپنے بیہیویئرس پہ کام کریں. ادروائز اگر ہم چاہتے ہیں کہ واضح تبدیلی آ جائے زندگی میں تو ہمیں اپنا پیراڈائم بدلنا ہوگا. 7 ہیبٹس کا پرومس ہے آپ کے ساتھ. اس سے پہلے ہم ایک ویڈیو دیکھیں گے اور دیکھیں کہ اس میں ہم کس طرح کا پرومس اور کس کس ایریا آف لائف کی بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. Forces in our lives. They determine our level of effectiveness or ineffectiveness. The purpose of the 7 Habits of Highly Effective People is to help you lead your life in a truly effective way.
They represent a proven process of personal and interpersonal growth that can have both immediate and lasting impact. I'm asked fairly often, are the 7 habits of highly effective people as relevant today as when you first wrote about them? My answer, the greater the change, the more difficult the challenges, the more relevant the habits become. Why? Because they are based on principles of effectiveness that endure. As you learn about the 7 habits, I invite you to apply them to the specific challenges and opportunities you are facing. Watch what happens. Your effectiveness will grow. Your influence will expand. Your relationships will improve. ये हमारा आपसे मतलब कमिटमेंट है, वादा है कि अगर आप 7 हैबिट्स को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में जो अहम चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत अहमियत रखती हैं उनमें आप बेहतर नतीजे हासिल करना शुरू कर देंगे, चाहे वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी की हो चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ की हो। अब इफेक्टिवनेस क्या है? इफेक्टिवनेस की जो एसेंस है वो ये है, हमने सुन रखा ना कि तबाह हुआ वो शख्स जिसका आज उसके गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं है। अगर आप इसको पढ़ें तो ये उसी की तरह देखें तो वही इंग्लिश में हमने लिखा हुआ है। The essence of effectiveness is that you get the results you want today in such a way that you can get even better results in the future. आज गुजरे हुए कल से बेहतर होना चाहिए, आने वाले कल को आज से बेहतर होना चाहिए, ये मुअस्सर होना है। This is called effectiveness. अगर हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें तो ज़िंदगी के हर शोबे में मुअस्सर थे। जब ये डॉक्टर स्टीफन की किताब लिख रहे थे तो उन्होंने कई कामयाब लोगों से इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए, तो उन्होंने बताया कि हमने ज़िंदगी के किसी एक शोबे के नुकसान पर ये ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की है। लेकिन अगर हमने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें तो कोई एक शोबा भी नज़र नहीं आता जिसमें आप मुकम्मल ना हो। तो हमसे जो डिमांड है हमारे दीन की भी और ज़िंदगी में भी, हमें मुअस्सर होना है ज़िंदगी के तमाम शोबों में, वर्क एंड पर्सनल लाइफ दोनों। इसको हम स्किप करते हैं। वैसे भी हमने सुन रखी है कहानी कि एक मुर्गी थी और एक सोने का अंडा देती थी और आखिर से उसको ज़बह कर दिया। तो बेसिकली किया क्या उसने? ज़बह करके क्या किया उसने? जी, ज़बह करके क्या किया उसने? इफेक्टिवनेस की डेफिनेशन को जहन में रखिए और इस स्टोरी में जब उसने ज़बह किया तो क्या किया? फ्यूचर स्टॉप कर दिया, उसने इफेक्टिवनेस ख़त्म कर दी। वो जो रोज़ाना की बुनियाद पे बेहतरी आ रही थी एक अंडे की सूरत में ज़बह करके, हम अपनी ज़िंदगी में भी अपने आप को कहीं ज़बह कर देते हैं और वो जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है हमारी मुअस्सर होने की, उसको हम कहीं ज़ाया कर देते हैं। ये एक सवाल हम पूछते होते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आप सोच सकते हैं, अगर किसी को लिखने का इंतजाम है तो लिख सकते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के किस किस शोबे को मुअस्सर करना चाहते हैं वर्क एंड प्रोफेशनल लाइफ में। आपके पास तो 30 सेकेंड लिख लें, जिनके पास नहीं है वो जहन में ले लें। ज़िंदगी के पर्सनल और वर्क लाइफ में कौन कौन से शोबे हैं जहाँ आप अपने आप को मुअस्सर करना चाहते हैं, और मुअस्सर की डेफिनेशन हमने आपको बताई कि ज़िंदगी के अहम अमूर में जो नताइज आपको आज मिल रहे हैं आने वाले कल में वो बेहतर होने चाहिए। अब ये इफेक्टिवनेस की जो जड़ें हैं ये कहाँ पर है? इस वीडियो में हम देखेंगे कि इफेक्टिवनेस की जड़ें कहाँ पर है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि एक ऐसा दरख्त जिसकी जड़ें गहरी और मजबूत ना हो तो तेज़ हवा या ज़्यादा बारिश होने की सूरत में क्या होता है उसके साथ?
گر جاتا ہے. ایسے ایک ایسا آدمی جس کا کردار مضبوط نہ ہو تو مشکل حالات میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اکھڑ جاتا ہے. ایسا ہے. اس کا مطلب افیکٹونیس کہاں پر ہے؟ کردار میں ہے. تو ہم اس کو دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ پھر آگے بڑھیں. Years ago, I became interested in the whole idea of success, what it is and how people define it. I got so involved in the question that I studied 200 years of popular success literature, looking for the wisdom from the generations that came before. I literally looked at hundreds of books, articles, bibliographies, and discovered a very troubling pattern. For the first 150 years, the literature focused almost entirely on character, on what we might call the character ethic, on how to develop attributes such as integrity, fidelity, courage, compassion, contribution, responsibility, justice. And then the emphasis gradually shifted away from the character ethic into what we might call the personality ethic, which focuses more on techniques than on principles. In other words, how to look successful on the outside with no real attention to what's happening on the inside. People who live by the personality ethic with its focus on externals and techniques and image are like trees with shallow roots. The tree may look fine for a time, but it cannot stand up against the wind and the rain. By contrast, people who live by the character ethic have strong roots, deep roots. They withstand the stresses of life, and they keep growing and progressing. The 7 Habits is about developing from the inside out instead of from the outside in. By that I mean we give our first energies to our own character development, which is often invisible to others. As we cultivate the roots, we will begin to see the fruits. Others will trust us, our influence will grow, and the results will be enduring. جی وقت کے ساتھ کردار کی بجائے سارا فوکس پرسنالٹی ہو گیا. لباس کیسا پہننا ہے, جوتا کیسا پہننا ہے, گفتگو کیسے کرنی ہے, اور اس چینج کو ہم آؤٹ سائڈ ان پہ کرنے لگے. ہم اپنے ارد گرد بہت سارے مظاہرے دیکھتے ہیں کہ بہت شاندار لباس, بہت شاندار گاڑیاں اور بہت شاندار چیزوں کے باوجود لوگ ہمیں کریکٹر کے حساب سے مضبوط نظر نہیں آتے. تو روٹس کہاں ہیں؟ کریکٹر میں. اور سورہ ابراہیم کی آیت 24, 25, 26 میں اللہ تعالیٰ نے درخت کی مثال دے کر کے ہی یہی مثال دی ہے کہ اچھی عادتوں کی, اچھی باتوں کی مثال ایک ایسے درخت سی ہے جن کی جڑیں گہری اور مضبوط ہیں اور شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں, اور اس سے لوگ فائدہ حاصل کریں, لوگوں کے لیے فائدے کا باعث ہے. اور بری عادت یا بری بات کی مثال ایک ایسے درخت کی ہے جس کی جڑیں گہری اور مضبوط نہ ہوں, اور جب چاہے اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے. تو سارے کا سارا فوکس کردار سے کس پہ آ گیا, اور کامیابی کس کو قرار دے دیا گیا؟ اچھے لباس, اپیئرنس کو دے دیا گیا, جبکہ اپیئرنس نہیں ہے. تو 7 Habits is all about inside out, تبدیلی اندر سے لانے کی بات ہے. کردار پہلے مضبوط کریں گے. تو اگر ہم دیکھیں کہ جس کا کردار مضبوط تھا اس کا لباس بہت اچھا نہ ہو تو بھی ہم نے ٹرسٹ کیا. اور اس کی مثال کون ہے؟ ہمارے پاکستان میں ایسا کوئی فرد ہے جس کی آپ کہیں گے لباس تو بہت شاندار نہیں پہنتا تھا لیکن ہم نے ضرور ٹرسٹ کیا تھا اس کو؟ عبدالستار صاحب. عبدالستار عیدی اس کی مثال ہے. ڈاکٹر عبدالباری انڈس ہاسپٹل کے, کہ وہ ایک کانفرنس میں گئے اور جب باہر نکلے تو جو ان کے ساتھ لوگ شریک تھے, کسی نے ان کی گاڑی دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کی گاڑی ہے. انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا شرم کی بات ہے. انہوں نے کہا بھی شرم کی کیا بات ہے, ان کی گاڑی ہے. انہوں نے کہا نہیں, ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ان کی یہ گاڑی ہے, جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ اس کی ہارن کے علاوہ سب بجتا ہے. تو اس شخص نے اسی وقت ان کو اپنی گاڑی دی کہ آپ میری گاڑی آج میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں. یا آپ نے کب ہم ٹرسٹ کرتے ہیں؟ جب لوگوں کے کریکٹر مضبوط ہوتے ہیں.
اور ہمارا معاشرہ, پاکستانی معاشرہ اس بات سے بھرا پڑا. آپ لوگوں کو سمجھانا بہت آسان ہے کہ یہ ادارہ جس جگہ ہم آج کھڑے ہیں یہ اسی ٹرسٹ کے نتیجے میں بنا ہے کہ ہم دنیا کا بہترین ہاسپٹل بناتے ہیں جو فری میں علاج کرتا ہے, کوئی پیسے نہیں لیتا, اور ایشیا میں پلمونری ڈیزیزز کے اندر بینچ مارک ہے, اور ہارورڈ یونیورسٹی میں بطور کیس اسٹڈی پڑھایا جاتا ہے انڈس ہاسپٹل. ڈاکٹر امجد علی ثاقب صاحب اخوت فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھتے ہیں 10,000 روپے سے, آج 9 ارب روپے سے زیادہ کے انٹرسٹ فری لون دیتے ہیں. ہارورڈ یونیورسٹی میں کیس اسٹڈی کے طور پر پڑھائے جاتے ہیں. ہمارے ارد گرد ڈاکٹر ادیب رضوی ایک شخص اٹھتا ہے اور کریکٹر کی بنیاد پہ ہم پھر مذہب بھی, مطلب آپ دیکھیں تو ڈاکٹر لطفہ ہمارے یہاں آتی ہیں اپنی ساری زندگی پاکستان کے حوالے کر دیتی ہیں, اور اکیلے اس ملک سے کس چیز کا خاتمہ کرتی ہیں, کوڑ کے مرض کا خاتمہ کرتی ہیں. اور 4 لوگ جن کو اسٹیٹ فیڈرل ملا ان میں ڈاکٹر لطفہ شامل ہیں. کسی نے جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے ڈالا کہ ان کا اللہ میاں کیا کرے گا, یہ جنت میں جائیں گے کدھر جائیں گے, تو کسی نے نیچے ان کو جواب دیا کہ ان کی فکر چھوڑو, اپنی فکر کرو کہ تم سے اللہ میں پوچھے گا کہ یہ 80 سال تمہارے پاس رہی, نیک روح بھی تھی, تم نے ایسے کیوں نہیں کیا کہ یہ مسلمان ہو جاتی. اس کا تو جو کرے گا اللہ تعالیٰ کرے گا, وہ اللہ کا معاملہ ہے, بٹ تم اپنے لیے تیاری کرو کہ تمہیں کیا کرنا ہے. تو بیسیکلی کریکٹر ہماری روٹس کی طرح ہے, اور جو پرسنالٹی ہے یہ اوپر درخت نظر آتا ہے شاندار خوبصورت, کبھی کبھی بڑے شاندار خوبصورت درخت ہم جب بارش یا طوفان میں نکلتے ہیں تو گرے پڑے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کی جڑیں گہری اور مضبوط نہیں تھیں. تو جیسے جڑیں نظر نہیں آتی ویسے ہی کریکٹر بھی نظر نہیں آتا. اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کا پتہ چلتا ہے بس کے, اور سونے کا پتہ چلتا ہے گھس کے. میچورٹی کنٹینیوم یہ میچورٹی کنٹینیوم ہے. ہم زندگی میں جسے ہم کہیں کہ بلوغت کے مختلف سٹیجز ہیں. بالغ نظری جسے ہم کہتے ہیں, یا ہماری جو سوچ میں پختگی آتی ہے کہ کام کرنے کے انداز میں جو تبدیلی آتی ہے, اس کے 3 سٹیجز ہیں. ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو ہم ڈیپینڈنس پر ہوتے ہیں, یعنی کہ ہم ہر چیز میں دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. چھوٹا بچہ کھانے پینے کپڑے ہر چیز کے لیے والدین پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اگر ہم اسی کے ساتھ بڑے ہو جائیں تو ہم بعض لوگ ہم جانتے ہیں اپنے ارد جو ہر بات میں کہتے ہیں تمہاری وجہ سے ایسا ہوا ہے, تم نے ایسا کیا ہوتا تو یہ ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ وہ یو کے پیراڈائم پر ہی, ڈیپینڈنس کے اوپر ہی اوپر گئے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس میں اگلے لیول پہ جائیں جو کہ انڈیپینڈنس ہے, میں اپنی ذمہ داری خود اٹھانے کے قابل ہوں, تو ہمیں بیسیکلی 3 عادتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. اور وہ پہلی 3 عادتیں ہیں بی پرویکٹیو, دوسری ہے بگن ود اینڈ ان مائنڈ, اور تیسری ہے پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ. اور اس کو کہتے ہیں یہ ذات کے اوپر فتح حاصل کرنا ہے. علامہ اقبال کی ساری شاعری خودی کے اوپر ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس خودی کا راز پتہ چل جائے تو تم صبح اور شام کے اس چکر سے آزاد ہو جاؤ گے. شعر یاد کرنے میں ذرا مشکل میں ہے تو, لیکن آپ دیکھیں تو خودی جو سب کو یاد ہوتا ہے, مجھے بھی یاد ہے, خودی کو کر بلند اتنا, یعنی کہ اپنے کریکٹر کو اتنا بڑھائیں کہ پھر اللہ تعالیٰ خود پوچھتا ہے آپ سے کہ تمہاری رضا کیا ہے اس کے اندر. تو یہاں پہ جب ہم آتے ہیں تو اگر ہم یہیں رہ جائیں اور ہم لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا, لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا نہ سیکھیں, تو پھر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بھی رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس میں ہی ہوں. اور انفارچونیٹلی ہم پاکستان میں اب تک یہی دیکھتے رہے کہ جس کے ہاتھ میں لیڈرس ہے کہ میں ہی ہوں, اب میرا ہی فیصلہ درست ہے, اور میں ہی جو سوچتا ہوں میں ہی ترقی پہ لے جاؤں گا. اور یہ جو میں والا معاملہ ہے اس میں ہم پھر ہم اپنی ذمہ داری تو اٹھاتے ہیں لیکن دوسروں کی سنتے نہیں. تو ہمیں دوسروں کے ساتھ, کیونکہ ہم یہ سب مل کے کام کرتے ہیں, تو کیسے آگے بڑھیں گے. ہمیں پھر 3 اور عادتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. تھنک وین وین, دوسری پھر سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ, پہلے لوگوں کی بات سمجھنی ہے پھر سمجھانی ہے. اور ہیبٹ 6 سینرجائز. اور پھر آخری جو عادت ہے, ہم یہاں پھر انٹرڈیپینڈنس پہ آ جاتے ہیں, جس کو ہم وی کا پیراڈائم کہتے ہیں. ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نے کام کیا جو لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور پھر 7ویں عادت ہے کہ اگر ہم نے زندگی میں مسلسل آگے بڑھنا ہے, زندگی میں مؤثر رہنا ہے, تو ہم نے اپنی زندگی کے 4 شعبوں کو مسلسل بہتر کرنا ہے. دل, دماغ, جسم اور روح. دل سوشل کانٹیکٹس کو بہتر کر کے رکھنا ہے,
दिमाग इंटेलेक्चुअली अपने आप को मुसलसल बढ़ता रखना है, जिस्म फिट रखना है और रूह अल्लाह ताला से ताल्लुक़ को मजबूत करते रहना है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये वासिफ ने कहा कि लोग 20 साल की उम्र में मर जाते हैं, उनकी फिजिकल डेथ 50, 60, 70 साल की उम्र में होती है। इस दुनिया में वो अपना असर खो देते हैं, वो सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है कि चक्कर में फंस जाते हैं। हैबिट बदलेंगे कैसे? सी डू गेट से। और अगर हदीस की किताबें देखें तो अल्लाह ताला ने भी यही लिखा है। पहली हदीस क्या है? इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमालों का दारोमदार किस पर है? जैसे देखेंगे हमारे बिहेवियर का नतीजा वैसा ही आएगा। जैसा देखेंगे हमारा बिहेवियर वही नतीजा लाएगा। तो वो जो पैराडाइम है, जैसे आपने देखा कि मैंने कहा फोल्ड करें तो आपने फोल्ड कर दिया, ये हमारा क्या था? देखने का अंदाज था। हमारे जहन में प्री कंसीव्ड आइडियाज हमें मुआशरे से मिलते हैं, हम अपने साथियों से सीखते हैं, इर्द गिर्द से सीखते हैं कि हमने फोल्ड किया तो नतीजतन क्या हुआ? हम उसको छोटा करते चले गए। ऐसा ही हुआ ना। तो यहाँ पर भी अगर हम किसी को, जैसे गोइटे ने कहा, जो जैसा है अगर आप उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे तो वो वैसे ही रहेगा जैसा वो है। अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं और आप जैसा आप सोचते हैं वैसा चाहते हैं तो आप उसको वैसा ट्रीट करना शुरू करें तो वो वैसा हो जाएगा जैसा आप चाहते हैं। बेसिकली इसी पैराडाइम से दुनिया को देखने का अंदाज, ये हमारी प्रैक्टिसेस को, हमारे बिहेवियर्स को ऑटोमेटिकली डिफाइन करता है और इसके नतीजे में हमारा रिजल्ट फर्क होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिवनेस है हमारे। If you want to make minor changes in your life, work on your behavior. But if you want to make significant change, quantum breakthrough, work on your paradigms. अपनी जिंदगी में वाज़ेह तब्दीली चाहते हैं तो पैराडाइम्स बदलने होंगे। हमारे पैराडाइम्स हैं ना मुख्तलिफ होते हैं, हम सब के, हम जितने लोग बैठे हैं हमारे हर एक का अपना अपना अंदाज है। मैं कुछ अल्फाज बोलूँगा, आपके जहन में जो पहली चीज़ आती है वो अपने पास लिख लीजिएगा। सियासतदान, जो आपके जहन में पहली चीज़, सोचे बगैर जो चीज़ आती है वो लिखिए। पैसा और एक्सरसाइज, जी सियासतदान, जब मैंने लफ्ज बोला तो आपके जहन में क्या आया? खुद पसंद, चोर, करप्ट, रूलर, मुआशरे का किरदार, मुआशरे का एक किरदार, हिकमत से काम लेने वाला, हिकमत से काम लेने वाला, मस्ट बी इफेक्टिव, इमरान खान, सही, झूठ बोलने वाला, लायर है, ख्वाब दिखाने वाला, इमरान खान, करप्शन। देखें अब आप हर एक फर्द ने अलग बात बोली, इसका मतलब है मेरा बिहेवियर भी वैसा ही होगा, मेरा बिहेवियर भी इसी परसेप्शन पे। पैसा जब मैंने कहा मनी, तो क्या आया आपके ध्यान में? क्या है पैसा? जरूरत, ताकत, जरूरत है, नीड है, मनी इज एवरीथिंग, जरूरत, चैरिटी है, नीड है, सर्विसेज है। हमारे बिहेवियर भी ऐसी है, जो नीड है वो नीड के हिसाब से उसको इस्तेमाल करें। जो कहते हैं चैरिटी है, जब whenever you get excess money, चैरिटी में देगा उसको, क्योंकि उसका बिहेवियर उस परसेप्शन पे डिपेंड करता है। आप कुछ कह रहे हैं? रिस्क की एक किस्म, रिस्क की एक किस्म है, बिल्कुल। तीसरी मैंने कहा था एक्सरसाइज, क्या है? फिटनेस। और किसी फिटनेस के अलावा किसी के जहन में कोई बात है कि फिटनेस के अलावा भी कुछ चीज़ होती है? हार्ड वर्क है, और बेटर लाइफ है, और हिफ्ज़ान सेहत के लिए है, और एनर्जी के लिए है, लॉन्ग लाइफ के लिए है। इसका मतलब हमारे परसेप्शंस हमारे बिहेवियर्स पर डिपेंड करते हैं। कभी आप बहुत नहीम शहीम लोगों से मिलते हैं, वो खाते हुए खूब हैं,
اور ان سے آپ کہیں یار کچھ تو خوف کرو تو کہتا ہے بھائی مرنا تو ہے ہی نا، کھا کے مرو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. اور بعض لوگ ملتے ہیں بڑے تھوڑا سا، بھلے سے وہ مجمع میں بیٹھے ہوں تو تھوڑا سا ہی کھاتے ہیں نا. ایک لیڈر سے ملے، میں تو نہیں ملا، یہ لوگ ذکر کرتے ہیں کہ وہ بس اتنا ہی کھانا لیتے تھے کہ وہ سب کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنا منہ چلاتے رہیں، بھرتے بھرتے تھوڑا سا لیا اور بس لگے ہوئے گفتگو بھی کر رہے ہیں. ڈپینڈ. اور ماشاء اللہ سے ان کی اچھی خاصی عمر ہے اور ابھی بھی وہ ایکٹیو ہیں، ہم سے زیادہ گھومتے ہیں پھرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں. اٹ ڈپینڈس. پیراڈائم کے ویڈیو، یہ ساری گفتگو اس ویڈیو میں ہے. اگر چاہیں گے تو ہم ٹائم اصل میں وہاں پر تھوڑا لمیٹڈ ہے، اس کو ہم اسکپ کر لیتے ہیں. تو پیراڈائم، the way we see, understand and interpret the world are mental map. ٹھیک ہے جی. تو وہی میں آیا ان کا بڑے جرمانے لگاتے ہیں، ہم پیدل روڈ کراس کرتے ہوئے پوچھتے ہیں ادھر سے کچھ ہوگا تو نہیں. ایسی ہے پیراڈائم. پھر ہم دیکھتے ہیں نہیں وہ ادھر سے وہ بھی جا رہا ہے، وہ بھی جا رہا ہے، وہ بھی جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے جا سکتے ہیں. تو یہ پیراڈائم کہاں سے ہے؟ ہمیں سوشلی پہلے سے پتا چلا کہ یہاں پر ایسا ایسا ہوتا ہے، اور اگر اس لائن سے کراس کیا تو اتنا ہو جائے گا، اس لائن سے کراس کیا تو اتنا ہو جائے گا. یہ ہمارے بیہیویئرز ڈیفائن کرتا ہے. یہاں پر آتے ہی ہم 1.5 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد ہم ڈسپلنڈ ہو جاتے ہیں. کوئی کلاس نہیں ہوتی ہماری، کوئی اندر لیکچر نہیں دیا جاتا، بٹ 1.5 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد آپ ایسے ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، اور ادھر سے 1.5 گھنٹے بعد واپس جا کے سارا ڈسپلن چینج ہو جاتا ہے. ایسے ہی تھی. تو پرنسپل جو ہے وہ ٹائم لیس ہے، ان کا وقت سے کوئی، وقت کی قید سے آزاد ہے، یونیورسل ہے، اراؤنڈ دا گلوب ایک جیسے ہیں، سیلف ایویڈنٹ ہے. اگر آپ ان کے اگینسٹ جائیں گے تو آپ کو بتا دیں گے کہ آپ اس کے اگینسٹ جا رہے ہو. اور ان آپریشن ہے، ہر وقت ان آپریشن. میں اس کو یہاں سے گراؤں تو کیا خیال ہے، یہ اوپر جائے گا نیچے جائے گا؟ نیچے جائے گا. اگر میں اس کو 10 سال پہلے گراتا تو 10 سال بعد گراؤں گا تو کراچی میں گراؤں، امریکہ میں گراؤں، نیچے جائے گا. اس کا مطلب یہ پرنسپلز ایسے ہی ہیں جیسے یہ فورس ہے، کشش ثقل ہے، ہر وقت آپ کو ایویڈنس دیتی ہے. ایسے ہی دنیا جو ہماری زندگی گزارنے کے پرنسپلز ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں. ہاں جہاز والی قصہ اصل میں ٹائم کی وجہ سے ایک یہ ایکچوئل واقعہ ہے. پاکستان امریکن نیوی کا ایک شپ سیل کر رہا تھا، وار شپ جو ہوتے ہیں، اور کیپٹن صاحب نے کہا کہ آج پورا دن میں تھک گیا ہوں تو اب میں کچھ سستانے کے لیے جا رہا ہوں. تو جو اس کا 2IC تھا، اس نے کہا تم شپ کا چارج لے لو، اگر کوئی ان یوزول سچویشن ہو تو آپ مجھے جگا سکتے ہیں، بلا سکتے ہیں. کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس نے اس کو جگا دیا کہ آ جائیں آپ، ان یوزول سچویشن ہو گئی ہے، ایک جہاز ہماری طرف بڑھ رہا ہے. اس نے کہا اس کو میسج بھیجو کہ آپ 20 ڈگری اپنے آپ کو ڈائیورٹ کر لو، اپنے آپ کو جو ہے نا ریکورس کرو اور 20 ڈگری چینج کرو. تو آگے سے جاؤ کہ آپ اپنے آپ کو 20 ڈگری ایڈجسٹ کریں. اذان ہو رہی ہے، ہم انتظار کر لیتے ہیں اذان. ہو گئی؟ اوکے. تو آگے سے جواب ہے کہ آپ اپنے جہاز کا کورس جو ہے نا 20 ڈگری ایڈجسٹ کیجیے. تو کیپٹن صاحب نے کہا یہ نہیں مان رہا، ذرا عہدے کا استعمال کیا جائے. میں نے کہا کیپٹن بات کر رہا ہے، اپنے جہاز کو 20 ڈگری ایڈجسٹ کر دیں. آگے سے جواب ہے کہ سیلر بات کر رہا ہے، آپ اپنا جہاز جو ہے نا 20 ڈگری ایڈجسٹ کر لیں. اس نے کہا اب یہ تو عہدے سے بھی نہیں چل رہا، تو دھمکی سے کام چلاتے ہیں. اس نے کہا یہ وار شپ ہے، اگر تم 20 ڈگری نہیں ایڈجسٹ کرو گے تو ہم تمہیں اڑا دیں گے. آگے جواب آئے گا یہ لائٹ ہاؤس ہے، آپ اپنے جہاز کی 20 ڈگری ایڈجسٹ کریں. ٹھیک ہے. تو پرنسپلز آر لائک لائٹ ہاؤس، وی نیڈ ٹو ایڈجسٹ آر لائف. ہمیں اپنے نارتھ کو درست کرنا ہے، پرنسپلز کو نہیں موڑ سکتے. سچ بولنا ہے تو بولنا ہے، وقت پہ پہنچنا ہے تو پہنچنا ہے، وعدہ پورا کرنا ہے تو کرنا ہے. ہم پرنسپل کو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ابھی تھوڑا 20 منٹ کے لیے ذرا جھوٹ بول لیتے ہیں، اس کے بعد معاملہ آگے بڑھائیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. پہلی ہیبٹ ہماری بی پرو ایکٹیو، یہ ہیبٹ ہے اپنی ذمہ داری خود اٹھانے کی.
ہم بچوں کو بھی سکھاتے ہیں بی پرو ایکٹیو، آئی ایم ریسپانسبل. زندگی میں آج جو آپ ہیں یہ اپنی چوائسیز کی وجہ سے. اگر آپ دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں جسٹ بیکاز آف یور چوائس. آپ کے کئی ساتھی، آپ کے کئی کلاس فیلوز پاکستان میں ہوں، کئی آپ سے آگے ہوں، کئی آپ سے پیچھے ہوں، ایسا ہے نا. جسٹ بیکاز آف یور چوائسیز، ناٹ بیکاز آف سرکمسٹانسز. حالات اور واقعات کی وجہ سے آپ ادھر نہیں آ گئے، آپ اپنی چوائسیز کی وجہ سے آئے. زندگی میں اگر کوئی کامیاب ہے تو اپنی وجہ سے، اور اگر ناکام ہے تو بھی اپنی وجہ سے ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس بات کی ذمہ دار نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ اس میچورٹی کنٹینیوم میں سب سے پہلی عادت ہے. ان کی بڑی ترتیب ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں پہلی عادت. جب تک ہم پرو ایکٹیو نہیں ہوں گے یہ باقی چیزیں ہمیں نہیں آئیں گی. بنیادی عادت ہے، بنیادی عادت. اس کے جو افیکٹونیس کے جو پرنسپلز ہیں، ہر عادت کے کچھ بنیادی پرنسپلز ہیں جس کی وجہ سے آپ مؤثر ہو سکتے ہیں اس عادت میں. کیا ہے؟ ذمہ داری، انتخاب، احتساب، انیشیٹ کرنے کی صلاحیت اور ریسورسفلنس. جو لوگ انیشیٹ نہیں کرتے بیسیکلی ریسورسفل نہیں ہوتے، اور نہ ہی وہ ان چیزوں سے گزرتے، ذمہ داری نہیں لیتے. ہوتا نا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز غلط ہو رہی ہے لیکن ہم کچھ بھی نہیں کردار ادا کرتے، اپنا کوئی رول پلے نہیں کرتے. وجہ یہ کہ ہم انیشیٹو نہیں لیتے. ایسا کراچی اگر خراب ہے، میں ان سے کہہ رہا تھا جب ہم دبئی گھوم رہے تھے تو میں نے کہا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کراچی میں نہ ہو جو یہاں ہے. بائی مینز آف روڈ، گرل، مطلب جیسے انہوں نے بلاک کو لانے کے لیے کیا ہے، بٹ دیر از نو انیشیٹو. کون لے، کون ذمہ داری لے؟ ٹھیک ہے جی. جو لوگ اس میں کامن پیراڈائم پر ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ زندگی اسی طرح سے ہے، حالات اور واقعات جو ہیں، میں تو بہت ایسے حال میں رہتا ہوں کہ بس. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بس جو کر سکتا ہوں یہی ہے. ٹھیک. جو افیکٹو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں آزاد ہوں اس بات کا انتخاب کرنے میں کہ جو ریئیکشن ہے میرا، میں کسی معاملے کے اگینسٹ میں کیسے بیہیو کرتا ہوں، اس میں میں آزاد ہوں. اپنی خوشی کا میں خود ذمہ دار ہوں. جو لوگ کامن پیراڈائم پہ ہوتے ہیں ان کے بیہیویئر کیا ہوتے ہیں؟ وہ اپنے موڈ کی بنیاد پہ، فیلنگ کی بنیاد پہ یا سرکمسٹانسز کی بنیاد پہ ریئیکٹ کرتے ہیں. کبھی ہوتا ہے نا موڈ خراب ہوتا ہے تو دفتر میں آتے ہیں، آج بڑا معاملہ گڑبڑ ہے، آج صبح وہ کیا لگا ہے جرمانہ، کیا ہوتا ہے مخالفہ لگا ذرا ٹھیک والا. ایسا ہے نا. تو ہم بلیم کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، لوگوں کو مجرم ٹھہراتے ہیں اور وکٹم لینگویج استعمال کرتے ہیں. وکٹم لینگویج کے کچھ آگے ہم دیکھیں گے. ہم اپنی انرجی اور وقت ایسی چیزوں پہ ضائع کرتے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے. ہم ان کے نتائج کو بدلنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور نیگیٹو پیٹرن کو پاس کرتے ہیں اپنی زندگی سے. لوگوں کو ایسی فیلنگ دیتے ہیں جو نیگیٹو ہوتی ہے. یہاں ہوتے ہیں وہ پاز اینڈ رسپونڈ کرتے ہیں. جیسے پرانے زمانے میں وی سی آر ہوتا تھا نا، ہم کچھ دیکھ رہے ہیں اور سمجھ نہیں آئی تو ہم پاز کرتے ہیں، دین ریورس کرتے ہیں، دین واپس آ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے جو پرو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں بھی پاز کرتے ہیں، فوری جواب نہیں دیتے اور ڈیزائر ریزلٹس کے بارے میں سوچتے ہیں. پرو ایکٹیو لینگویج استعمال کرتے ہیں، سرکل آف انفلوئنس پہ فوکس کرتے ہیں، ان ایریاز پہ فوکس کرتے ہیں جن کے نتائج بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اگر میں نے جن 4-5 لوگوں کا ذکر کیا، اگر وہ بیٹھ کے روتے رہتے، یہ کام کر رہے ہوتے. یہ ڈاکٹر تلباری سول ہاسپٹل میں کارڈیو ویسکولر ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے اور وہ یہی روتے رہتے ہیں، یار گورنمنٹ نے پیسے نہیں دیے، بس ایسے ہی ہو سکتا ہے، یہ مشین خراب ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے پیسے نہیں دیتے. انہوں نے کیا کیا؟ جو میں کر سکتا ہوں میں وہ کرتا ہوں. یعنی he was offered 40,000 ریال سیلری at that time، جس کی 33,000 تنخواہ ہو پاکستان میں، اس کو 40,000 ریال کی جاب ملے تو کیا خیال ہے؟ ہم اچھے سارے لوگ. انہوں نے کہا نہیں، اگر میں آج 40,000 ریال کے لیے چلا گیا، پاکستان میں لوگ خواب دیکھنا چھوڑ دیں گے
फिर उन्होंने ख्वाब देखा एक ऐसे अस्पताल का जो फ्री में इलाज कराए, और आज ऐसे 26 अस्पताल हैं उनके पास। गवर्नमेंट ने अपने अस्पताल दे दिए, भाई हमसे नहीं चलते, आप ले लो। जो फ्लड में मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स ने बना के दिए, वो उनके पास है, और वो सेम लाइन पे चलाते हैं। जब अल्लाह ताला, जब हम इस तरह से करते हैं, पर्पस होता है, तो अल्लाह ताला भी मदद करता है। कैसे? ये जब इसको 3000 बेड का हॉस्पिटल बनाने जा रहे थे, तो सिंगापुर की फर्म जो कि हॉस्पिटल्स के नक्शे बनाने में बेंचमार्क है, उसके पास गया कि हमने इसको 3000 बेड का करना है, तो ये हॉस्पिटल लेकिन हम चलाते ऐसे हैं, फ्री है। तो उनका हमारी कंट्रीब्यूशन ये है कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काम करके दें। और मुझे आप लोगों को समझाना बड़ा आसान है, जिस जगह आप बैठे हैं, ये खुद एक एग्जाम्पल है इस तरह की चीज़ों का। हमने जो विज़िट किया, यानी कि इवन इंडिया ने भी, आपके से इंडियन कंपनीज और लोगों ने इसमें अपना रोल प्ले किया। बिकम अ ट्रांजिशन पर्सन, ये ट्रांजिशन पर्सन बनते हैं, नेगेटिव पैटर्न्स को ख़त्म करते हैं, पॉजिटिव को लाते हैं। ठीक है? अगर हम देखें, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जिन लोगों के हाथों में रहा वो ये करते हैं, नेगेटिव पैटर्न्स पास करते हैं, पॉजिटिव पैटर्न्स पास नहीं करते। कैरी ऑन योर ओन वेदर, ये एक वीडियो है, इसमें 2 लोगों का जिक्र है। विक्टर फ्रैंकलिन, एक ज्यूइश साइकाइट्रिस्ट जो कि कंसंट्रेशन कैंप में रहा और बाद में बच गया, उसने एक बुक भी लिखी, आप लोग भी पढ़ें, मैन सर्च फॉर मीनिंग, ये बुक है, इसको आप पढ़ें। इसमें वो बताते हैं कि क्या है। और दूसरी एक नर्स की है, उसको एक ऐसा मरीज़ मिला जो नहायत ही बददिमाग था, और वो उसकी वजह से परेशान रहती थी। वो दुआ करते थे कब मरेगा, जान छूटेगी। और फिर उसको पता चला कि जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे तवज्जो देते हैं, तो मैं क्यों इसकी वजह से अपने आप को रोज़ जलाती हूँ। ठीक है जी, ये हम देखते हैं। Monday morning and it's raining. A gray, melancholy day. On a day like this, maybe we can be excused for feeling gray and melancholy ourselves. We get into a mood and the whole day seems to go badly. Don't you feel better when the weather outside is great? Well, what if you could carry your own weather within you? What about the social world we live in? Don't you feel better when you're treated better? That's being reactive to what we call the social weather, the social culture. When you carry your weather with you, you can choose to be consistent regardless of how people treat you. That's what it means to be proactive. Being reactive is the opposite of being proactive. Not taking responsibility for our own life. You always see yourself as a victim of the weather, of your moods, of someone who has it in for you. Habit 1 is based on the principle that your life is the result of your own decisions, not your conditions, not what's happening around you. That's why habit 1 is so foundational, so basic. Unless you practice habit 1, you can never practice the other habits of highly effective people. Years ago, I was doing research in a library in Hawaii. While thumbing through a book, I came across an idea that changed my whole outlook. The author said something like this: between what happens to us, that is the stimulus, and our response is a space. In that space lies our power and our freedom to choose our response. And in those choices lie our growth and our happiness. This insight sunk deep into my heart. Even in the midst of challenging circumstances, we have this exhilarating power to choose how we will respond. For instance, the great Viktor Frankl, the Jewish Austrian psychiatrist imprisoned in the death camps of Nazi Germany during World War II, experienced unbelievable indignities and tortures. He was raised to believe
that you are basically a product of your childhood. But while he was in the death camp, he began to observe some very interesting things. Different people reacted differently to the same circumstances. He himself experienced terrible things. Some of his own loved ones were killed. One day they stripped him, put him under lights, and performed experiments upon his body. At that lowest possible point, he discovered what he called the last human freedom. The power to choose your own response to any condition, to anything that happens to you. During his darkest moments, Frankl would visualize himself lecturing to his students in Austria following his release. He pictured himself teaching them about the very experiences he was having then. He came to believe that the most basic human capability of all is that between stimulus and response. Man has the freedom to choose. Frankl later determined the thing that enabled survival in the death camps was not necessarily intelligence or survival skills, but a sense of purpose, a contribution yet to be made. This became the basis for his brilliant autobiography, Man's Search for Meaning. It's not what people do to us that hurts us. It's our chosen response to what they do that hurts us. As Gandhi put it, they cannot take away our self-respect if we do not give it to them. We must simply never build our emotional life around the weaknesses of other people. Otherwise, we give them permission to continue to mess up our lives. We give our future away. Several years ago, I was making a presentation on this subject of proactivity, and a woman stood up in the middle of my speech and started to give a speech on her own, spontaneously. She was filled with explosive learning and excitement. You could see in her eyes, her gestures, her body language. And then she sensed the inappropriateness of what she was doing. She sat back down. I could hardly wait until the break to talk to her. "What happened to you?" I asked. She shared her story. She said, "I'm the full-time nurse to an extremely miserable man. He doesn't even acknowledge me, let alone show me any form of appreciation." She went on to explain that this elderly man, entrusted to her care, was absolutely miserable and took his misery out on her. She was becoming more and more depressed and hated the thought of going to work each day and facing this irritable man. All of the other nurses felt the same way. They talked even of his demise, wished for it, hoped for it, while they were taking care of him. Then she said something to me. "For you to stand up there and suggest that I am choosing to be miserable was almost too much. But then, listening to you, I suddenly realized that I do choose to be miserable. Before, I believed I didn't choose it. He made me. But then I realized how dependent I am. I've given my power over myself to him and his miserable behavior." "As I thought about what you were saying," she said, "I realized I had the power to choose and felt like I had been let out of prison. That's why I stood up. I could not contain myself. I just can't tell you what that means. This feeling of freedom is almost overwhelming. We have the power and the freedom to choose, to create our own weather each day. As Fulton J. Sheen once said, each of us makes his own weather, determines the color of the skies in the emotional universe which he inhabits." जी, अगर हम सुलासन की ज़िंदगी का मुताला करें तो प्रोएक्टिविटी से मतलब कोई भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं जो प्रोएक्टिविटी की मिसाल हो। सुलह हुदैबिया मिसाल है
پرویکٹیوٹی. آپ تیاری کر کے گئے ہوں اور سچویشن چینج ہو جائے, آپ کے ساتھی کیا ہوئی, آپ کے نہیں, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا, بغیر جنگ کے ہم نے مکہ کو فتح کیا. اینڈ ان مائنڈ کلیئر تھا, پرویکٹیوٹی, پرویکٹیو. آپ کے گلے میں کوئی مفلر ڈالتا اور کھینچتا ہے, حکمران وقت, دنیا کی عظیم ترین شخصیت ساتھی موجود, اور آپ حضرت عمر نکالتے ہیں تلوار کے, میں اس کو, تو ہم نے کہا بھائی اس کا میں نے ادھار دینا ہے, یا پیسے دے دو یا مجھے بات کرنے دے دو, ہے نا. ہم تو پاور میں آ جائیں اور ہم نے کسی کا دینا بھی, ہم بولتے ہیں میں لے کے دکھاؤ, تو ایسا ہوتا ہے نا. تو یہ اس لیے کہتے ہیں کیریئر ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ہمیں کچھ کہتا ہے گھر میں یا آفس میں ساتھیوں میں سے, اور ہم پورا دن سڑتے کڑتے رہتے ہیں, وہ چلا جاتا ہے اور ہم اپنا پورا دن اس کو دے دیتے ہیں. ایسے تو ہم جلتے رہتے ہیں, کڑتے رہتے ہیں, اور وہ چلا جاتا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں ایسے کچھ کہا تھا اور یہ آج پورا دن میں نے لے لیا ایسا, اور ہم اپنا پورا دن اس کے حوالے کرتے ہیں. جو پرویکٹیو لوگ ہوتے ہیں, وہ جو ریئیکٹیو بیہیویئر ہے, اس کی مثال ایسے ہے کہ کل ہم دونوں مسعود صاحب اور میں یہاں آئی کے اسٹور گئے, تو وہاں ایک ہمارے دبئی کے صاحب پاکستانی انڈین کو پکڑے کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے گاڑی مار دی, جبکہ گاڑی کو کوئی نقصان نہیں ہوا, اور رسولاً وہ پیچھے سے تھے اور وہ گاڑی آگے تھی جس کو انہوں نے مارا خود بھی, اور اس کو کچھ ہوا نہیں. لیکن وہاں ہم یہ دیکھتے رہے کافی دیر تک, انہوں نے جان نہیں چھوڑی کہ آپ کا جو ریئیکشن ہے وہ آپ کو اتنا موقع نہیں دیتا کہ آپ سوچ سکیں کہ مجھے اس پہ کرنا کیا چاہیے, کیا اس کی ضرورت بھی ہے, اس کی ویلیو بھی ہے. اور پرویکٹیو لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں, صرف تربیت کی بڑی ضرورت بھی نہیں ہے, پرویکٹیو لوگ ہونا. میرا ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور میں نے گاڑی کو ہائیس جو ہوتی ہے ٹوئیٹا ہائیس, اس کو سینٹر سے ہٹ کیا, اور جب میں نے اس کو ایک سائڈ سے ہٹ کیا تو پیچھے جا کے الٹ گئی, نہیں وہ دونوں طرف سے لگ گئی. اور ڈرائیور کو دیکھیں, اٹھ کے میرے پاس آیا اور کہتا ہے آپ اور آپ کی فیملی خیریت سے ہیں. گاڑیاں تو لگنے کی چیز ہوتی ہیں, لگ گئی ڈونٹ وری, اور تھانے وانے میں نہیں جائیں گے, ہم نہیں بیٹھ کے مسئلہ حل کر لیں گے. کیا خیال اس کے اس بیہیویئر کے نتیجے میں میرے ساتھ کیا ہوا ہوگا, اعتماد بحال ہوا ہوگا نا. لیکن اگر آپ ڈر میں بیٹھے ہیں اور دوسرا آ کے آپ سے لڑنا چاہے تو آپ اس ڈر کی وجہ سے اس سے کیا کر لیتے ہیں, لڑ لیتے ہیں. تو اس کے لیے مجھے 2 لوگ چاہیے یہاں پر, 2 افراد. میں کچھ سچویشن بولوں گا اور آپ ایک, یہ ریئیکٹیو ہے, کیا یہ کہ آپ ریئیکٹیو بیہیویئر, جب یہاں سے کہیں گے ریئیکٹیو ہے تو آپ نے اس کو شیک کرنا ہے, اور اگر یہ کہیں گے پرویکٹیو ہے تو آپ نے شیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو آپ کے دوست نے انوائٹ کیا کہ باربیکیو ٹو نائٹ آ جاؤ کھانا کھاتے ہیں, آپ پہنچ گئے اور وہ نہیں پہنچا. آپ نے آدھا گھنٹہ انتظار کیا, اور جب وہ نہیں آیا تو آپ نے اس کو ٹیکسٹ میسج کیا کہ امید ہے تم خیریت سے ہوگے, بہتر کسی اور دن انشاءاللہ ہم مل کے دوبارہ کھانا کھائیں گے. کیسا بیہیویئر ہے, پرو ایکٹیو بیہیویئر. کھولا نہیں ہے. اچھا جی, آپ آفس گئے اور آپ نے دیکھا کہ جہاں اٹینڈنس مشین لگی ہے وہیں پر یہ آپ کے لیے ایک نوٹس بھی پڑا ہوا ہے, آپ کے لیے شو کاز نوٹس ہے, اور اس کے نتیجے میں آپ نے پورا دن اپنے سب آرڈینیٹس کو شو کاز نوٹس دیے جو آپ کے نیچے تھے. تو کیسا بیہیویئر ہے, ہاں ریئیکٹیو بیہیویئر. ہلائیں سر, آپ تو اس کا صحیح سے ہلائیں, کچھ پھٹے گی تھوڑی. وہ آپ سے پہلے بولنے سے پہلے. اور آپ کے محلے میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے کچرا پھینکنا شروع کیا گھر کے باہر ہی, اور آپ نے کیا کیا کہ پہلی دفعہ اس کو خود سمیٹا اور اس کو ڈمپ کیا جہاں پہ ڈمپ کرنا تھا. پھر اس کو بتایا کہ یار یہ محلے میں ہمارا ایس او پی ہے, کیسے نہیں ہونا. تو یہ کیسا بیہیویئر ہے, پرو ایکٹیو بیہیویئر ہے. ٹھیک ہے جی, آپ ابھی آ رہے تھے اور گاڑی نے آپ کو پاس کیا اور آپ کو رانگ سائڈ سے پاس کر کے چلا گیا, اور آپ نے کیا کیا, آپ نے اپنی گاڑی اس کے پیچھے لگائی اور اس کو انووک کرنا شروع کر دیا. کیسا بیہیویئر ہے, ہاں جی, ریئیکٹیو بیہیویئر ہے. ابھی اگر میں اس کو کھولوں تو کیا ہوگا, اس کو کچھ بھی نہیں, کچھ ہوگا. لیکن اگر میں اس کو کھولوں ابھی تو کیا ہوگا اس کے ساتھ, بس کر جائے گی. تھینک یو آپ دونوں کے لیے.
اگر ہم اس کو کچھ ٹائم دے دیں، تھوڑا سا ٹائم دے دیں، جیسے ایک واقعہ ہم نے اخبار میں پڑھا کہ بٹ صاحب کے جو کہ اسٹیٹ ایجنٹ تھے، ان کے آفس میں ایک صاحب آئے اور آتے ہی انہوں نے ان کو سنانا شروع کر دی، گالم گلوچ کی شروع کر دی. تو بٹ صاحب نے جواب دینے کی بجائے وہاں سے اٹھے اور ساتھ والے کمرے میں جا کے وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا شروع کر دیا. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بٹ صاحب جواب دینے کی بجائے وہاں چلے گئے. جب وہ وہاں نماز پڑھ رہے تھے تو جو صاحب آئے تھے غصے میں، انہوں نے کوئی فون ملایا اور فون کال کے بعد انہوں نے کہا بٹ صاحب کدھر ہیں؟ انہوں نے اندر نماز پڑھنا کہنا ان کو بلائیں، مجھے ان سے معافی مانگنی ہے، میں انفارمیشن مجھے صحیح نہیں ملی تھی اور مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے میں نے یہ ریئیکٹ کیا. یہ معاملہ ہو گیا تو لوگوں نے بٹ صاحب سے کہا بٹ صاحب تو اسی کی تھا، مطلب وہ آپ کو گالی دے رہا تھا، آپ نماز پڑھنے چلے گئے. انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو بھی ٹائم دے رہا تھا اور اس کو بھی ٹائم دے رہا تھا. اس دوران ایسے ہی ہمیں ہمارے دین نے بتایا غصہ آیا ہو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، وضو کر لو، پانی پی لو، اور اگر پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو ان میں سے ایک آدمی اپنی جگہ چھوڑ دو. ایسے ہی پروڈکٹیوٹی سکھائیے ہمیں. کیا خیال ہے اگر میں اس کو بھی اس وقت کھولوں تو یہ کوئی ریئیکٹ کرے گی؟ ہاں جی، کون کھولے گا؟ جس میں بھی نہیں جس سے نہیں لگا جو کھولے گا اسی کی ہو جائے گی. ہاں جی آ رہے ہیں؟ نہیں I will not drink. کھول لیں. کھول دیں. کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی اتنا بھی نہیں ہوا جتنا مجھ سے امید کر رہے تھے کہ اتنا تو ہو جائے گا اس کے ساتھ. دونوں لے لیا گولڈن 2 نمبر ہوگی سر. آپ لے لیں سر. نہیں رکھ دیں پھر اس کو. اچھا ایسے ہی زندگی میں اگر ہم اپنے آپ کو وقت دے دیں تو ہم بھی ویسے ریئیکٹ نہیں. اگر ہم پاز لے لیں تو ہم ویسے ریئیکٹ نہیں کریں گے. ہمارے ریئیکشنز کے نتیجے وہ نہیں ہوں گے بلکہ وہ ہوں گے جو ہم چاہتے ہیں زندگی میں. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جو پرویکٹیو لوگ ہوتے ہیں بیسیکلی یہ ہم بچوں کو سائنس سکھاتے ہیں، یہ جو ہم گیپ پیدا کرتے ہیں، یہ اسٹیمولس سے ہمارا رسپانس ہے. اس میں یہ پاز، فریڈم ٹو چوز بیکاز آئی ایم ان چارج، میں ذمہ دار ہوں اپنی زندگی کا. ایک صاحب ہے پاکستانی، ان کا نام ہے منور. آپ یوٹیوب پہ جا کے ان کی ویڈیو ڈھونڈیں گے تو آپ کو ان کا انٹرویو مل جائے گا. وہ ایک جھگیوں میں پیدا ہوئے، کچرا چننے والے خاندان میں پیدا ہوئے، اور اس کا یہ انٹرویو جو آپ سنیں گے وہ نیو یارک میں کھڑے ہو کے دے رہا ہے. سنا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ اگر غریب پیدا ہوئے اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن غریب مریں گے تو قصور آپ خود قصوروار خود ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 گفٹ دیے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی نوازشات ہیں. ایک، ہمیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے ہم اپنے بارے میں اویئر ہو. دوسری، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم بغیر کوئی عمل کیے یہ سوچ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہوگا کیا. یہ صلاحیت ہمارے پاس ہے، جانور کے پاس نہیں ہے. کسی جانور کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں ٹکر ماروں گا تو اس کو ہوگا کیا. لیکن ہمیں ہے کہ اس کو یہ چیز مار دی نا اس کا یہ ہو جانا ہے. بغیر مارے بھی آپ امیجن کر سکتے ہیں. کانشنس، ضمیر دیا ہے. آپ سے کسی نے پوچھا نیکی اور برائی تو آپ نے کہا جو چیز تم چھپاؤ اور جس سے تمہیں انر سیٹسفیکشن ہو وہ نیکی، اور جسے چھپاؤ گے وہ تو بیسیکلی وہ کیا چیز ہے آپ کے اندر جو خوش ہوگا یا چھپانے پہ راضی کرے گا، وہ کون ہے؟ ضمیر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور انڈیپینڈنٹ ول دی ہے آپ کی اپنی مرضی. آپ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کی مرضی کے بغیر یہ 4 صلاحیتیں ہیں. ہم اگر ان 4 کو زندگی میں استعمال کریں اور پاز کریں، ان 4 کو استعمال کریں تو ہم بہتر فرد کے طور، مؤثر فرد کے طور پہ ہوں گے. اچھا، راؤنڈ 1 ایک تھوڑی سی گفتگو ہے، یہ لینگویج کے اوپر ہے. آپ نے اپنے ساتھ ساتھی کو بتانا ہے کہ مجھے یہ کام لازمی کرنا ہے، ہیو ٹو اور آئی مسٹ ڈو. جو بھی آپ کے اگلے ہفتے کے کام ہیں، لینگویج آپ استعمال کریں گے آئی ہیو ٹو اور آئی مسٹ ڈو. یا مجھے لازمی کرنا ہے یا مجھے کرنا ہے، یہ کام مجھے کرنا ہے. یا اپنے جو آپ نے اگلے ہفتے میں کچھ کرنا ہے اپنے ساتھی سے شیئر کریں. 30 سیکنڈ ہیں آپ کچھ بھی کرنا. جو بھی آپ نے اگلے ہفتے میں کرنا ہے، کوئی بھی کام ہے.
آپس میں آپ شیئر ہاں جی. اب دوبارہ اس کا راؤنڈ 2 ہے. اب آپ نے یہی بات دوبارہ شیئر کرنی جو آپ نے کی ہے ابھی کہ میں نے اگلے ہفتے یہ کام کرنا ہے. لیکن اب آپ کہیں گے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, میں نے فیصلہ کیا ہے میں ڈاکٹر کے پاس جانا. ٹھیک ہے, پہلے تھا کہ مجھے لازمی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, یا میں نے فیصلہ کیا یہ والا کام کرنا ہے جو بھی آپ نے ابھی شیئر کیا. بس اسی کام کو بتائیں گے, بٹ جملہ ہوگا کہ میں نے فیصلہ آئی چوز کہیں گے سن لیا ہیں. نہیں, دوبارہ آپ سنیں, دوبارہ چھوٹی سی ایکسرسائز ہے. ہو گیا. پہلے والے جملوں میں اور دوسرے جملے میں کیا فرق ہے, بنیادی فرق کیا ہے؟ پہلے پہ کنفرمیشن تھی ہاں کمیٹڈ کے آدمی کا, دوسرے میں ہے کہ لیٹ سی ارادہ کیا. میں نے لیٹ سی والا کام نہیں کہا, وہ ہم نے کہہ دیا. آپ بتائیں گے کیا بنیادی فرق. چلیں ان کی بات سنیے, ہمیں فرق کیا لگتا ہے آپ کو؟ آئی ہیو ٹو اور آئی چوز ٹو میں کیا فرق ہے, بنیادی فرق کیا ہے؟ سیکنڈری جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہے, آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا, آپ نے ڈیسائیڈ کیا. اور پہلے میں آپ نے سوچا کہ یہ کریں گے. بیرونی دباؤ کی یا بیرونی آپ خواہش یس, تھینک یو. پہلی والی میں آپ کسی بیرونی دباؤ کی وجہ سے کر رہے ہیں, دوسری والی میں اپنی انڈیپینڈنٹ ول سے کر رہے ہیں. جب آپ بیرونی دباؤ سے کرتے ہیں تو یو فیل فرسٹریٹڈ آفٹر اے پیریڈ آف ٹائم بیکاز یو آر فورسڈ ٹو ڈو دیٹ. آپ کو زبردستی ہوتی ہے آپ کے اوپر. جب ہم چوز ٹو کرتے ہیں, اپنی مرضی سے شامل ہوتے ہیں, اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے ہیں, تو پھر ہم اپنی پورا فل پوٹینشیل دیتے ہیں ٹو اچیو دیٹ بیکاز وی ڈیسائیڈڈ اٹ بائی آور سیلفز. ایک کام ہے کہ گھر میں کوئی چیز لگانی تھی اور وہ ڈیلے ہو رہی تھی, تو ہم کسی فورس کے تحت اس کو کر رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے اس کو آدھے میں چھوڑ بھی دیں. لیکن جب آپ نے خود طے کیا کہ یار آج نا میں نے کتابیں ایسی پڑھی ہیں, پھر کبڈ بنانا ہے, تو آپ بنا کے ہی چھوڑیں گے کیونکہ آپ نے خود فیصلہ کیا. دیر از اے ڈفرنس. جب آپ فورسڈ ٹو ہوتے ہیں کسی بیرونی دباؤ کے تحت, اس لیے تبدیلی بھی ان سائڈ آؤٹ پروسیس ہے, یہ آؤٹ سائڈ ان نہیں ہو سکتا. آپ بدل سکتے ہیں جس دن آپ خود فیصلہ کریں گے. کوئی آپ کو, یعنی میں کہتا ہوں کہ اگر آج یہاں یو اے ای میں ان لاز کو نرم کر دیا جائے یا جرمانہ 1-2 درہم پہ آ جائے, تو یہ ایسا نہیں رہے گا, اس کی ٹریفک ایسی نہیں رہے گی. کچرا باہر پڑا ڈبوں سے, گاڑیاں بے ترتیب کھڑی ہوئی ہیں, کوئی ادھر سے آ رہا ہے, کوئی ادھر سے آ رہا ہے. میں نے پوچھا یہاں کوئی قانون وانون نہیں لگتا دبئی کا؟ انہوں نے کہا یہاں آتے ہی نہیں ہیں وہ. مطلب اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اینی چینج بیکاز آف تھریٹ اور بیکاز آف انسینٹیو جو چینج ہوتی ہے وہ پرماننٹ نہیں ہوتی, وہ پرماننٹ نہیں ہوتی. اور جب پرماننٹ ہوتی ہے تو کسی کو کیسر یا کسرا کا, دونوں میں سے کس کا تاج ملتا ہے, اور وہ رات کے اندھیرے میں آ کے جمع کراتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اپنا نام بتاؤ, تو وہ کہتا ہے نام بتا کے میں اپنا اجر ضائع نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ چینج پرماننٹ تھی. ایک آدمی کو بیٹھ کے رو رہے ہیں, حضرت عمر پوچھتے ہیں کیوں رو رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں یار میں لگتا ہے کہ مجھے بس دنیا میں ہی سب کچھ مل جائے گا, وہاں شاید نہ ملے مجھے. اس کا مطلب چینج پرماننٹ تھی. لیکن جہاں چینج پرماننٹ نہیں ہوتی ہے, جو فورس ٹو وجہ سے ہوتے ہیں وہ پرماننٹ چینج کے ساتھ نہیں ہوتے. منافقین ہمارے ساتھ موجود تھے اس وقت بھی, وہ اسی ہیو ٹو اور مسٹ کی وجہ سے تھے. جو آئی چوز ٹو پر تھے وہ چینج نہیں ہو سکتا. جو پرویکٹیو لینگویج کی بات کی, وکٹم لینگویج, آئی کین, میں کر سکتا ہوں, آئی ایم سوری, میں معافی چاہتا ہوں.
یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آئی ایم سوری کہنا ہی بڑا مسئلہ ہے. I choose to, let's look at all our options. I will get this done. There must be something we can do. یہ proactive language ہے. جو reactive language کے against ہوتی ہے کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتا, واپس کو اور راستہ نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے, میں کس کے معافی مانگوں تم سے. This is a reactive language اور proactive language ہے. Second. Begin with the end in mind. جب تک presentation لگا رہے ہیں میں آپ کے ساتھ ایک ایکسرسائز تاکہ آپ کو فزیکلی انوالو کر کے ہم تھوڑی سی ایکسرسائز کرتے رہے ہیں. کوئی ساتھ چاہیے مجھے جن کے ساتھ تھوڑی سی ہم ایکسرسائز کریں. ہاں جی, کون آئے گا؟ بار بار آپ ہی آئیں گے, کسی اور کو موقع دیں. ہاں جی, کوئی اور کوئی لیڈرشپ رول لے گا اپنے پاس, ورنہ سر کو دیں ہم. آپ ہماری چوائس ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں ذرا باقی لوگ بھی ذرا ہلے جلے تھوڑے سے. سر یہ آپ کا نام؟ احمد بھائی. آپ کا نام سر؟ ابو بکر. ابو بکر. احمد بھائی آپ نے ابو بکر صاحب کے پاس جانا ہے, یہ دیکھیں. اب آپ آ جائیں, آ جائیں, بڑی آسانی سے جا رہے ہیں آپ. ہم آپ کی اجازت سے آپ کی آنکھیں تھوڑی سی بلائنڈ فولڈ کریں گے, ٹھیک ہے نا؟ یہ اب بہت بڑا ہے یہ, ٹھیک ہے. باندھ لیں آپ کی آنکھیں. آپ نے ابھی ادھر ہی جانا ہے, ٹھیک ہے نا؟ آپ کو نظر تو نہیں آ رہا؟ اچھا ایک منٹ, ابھی میں نے کہا تو نہیں آ ابھی تو جے سی ڈی کر رہا آپ تو جلدی کیوں ہو رہی ہے؟ اچھا یہ آپ نے وہی جانا ہے ان کے پاس جن کا نام آپ نے دوبارہ دہرائیے گا. ابو بکر کے پاس جانا ہے. تو آپ لوگوں کا کام, بس آپ ادھر ٹھہرے, آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ نے ان کو گائیڈ بھی کرنا ہے اور مس گائیڈ بھی کرنا ہے اور بابا سے بلند کرنا ہے اور سب نے کرنا ہے, ٹھیک ہے جی؟ آپ نے ان کو گائیڈ بھی کرنا ہے اور مس گائیڈ بھی کرنا ہے, ٹھیک؟ تو آپ لوگوں کا وقت شروع ہوتا ہے اب. سیدھے آ جائیں, سیدھے آ جائیں, تھوڑا لیفٹ ہو جائے, تھوڑا رائٹ آ جائیں, سیدھا رائٹ سیدھا ٹھیک ہے, سیدھا پیچھے ہو. یہ بتائیں پہلی دفعہ جب آپ گئے اور دوسری دفعہ آپ جا رہے تھے, دونوں میں بنیادی فرق ہے. پہلی دفعہ نظر آ رہا تھا لوکیشن کیا ہے, اور دوسری دفعہ بلائنڈ تھا, بلائنڈ تھے اور لوکیشن یا میرا جو مقصد تھا جدھر میں نے پہنچنا تھا مجھے نہیں پتا چلا, نہیں پتا چلا تھا. تو یہ آواز آ رہی تھی, کیا کر رہی تھی؟ یہ گائیڈ بھی کر رہی تھی. آپ کو اس سے کیا ہو رہا تھا جب مختلف آوازیں آ رہی تھیں کہ کس کی سنو کس کی نہیں سنو, اس سے کیا ہو رہا تھا؟ کنفیوز ہو رہے. تھینک یو. ایسے ہی زندگی کی مثال ہے. اگر آپ کا پرپس کلیئر ہو تو آپ 1 روپے سے کام شروع کر کے دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس شروع کر سکتے ہیں. آپ 35,000 روپے سیلری ہونے کے باوجود دنیا کا پہلا فری ہاسپٹل شروع کر سکتے ہیں. آپ 10,000 روپے ہوتے ہوئے دنیا کی سب سے بہترین فائنینشیل جسے کہیں فیسلٹی یا آرگنائزیشن ریز کر سکتے ہیں, کیونکہ پرپس کلیئر تھا. جس کشتی کا رڈر نہ ہو اس کے ساتھ کیا ہو؟ رڈر پتہ نا آپ لوگوں, جس سے اس کی ڈائریکشن سیٹ ہو. اگر وہ نہ ہو تو کشتی کہاں جائے گی؟ ہاں جی, بیکار پھرتی رہے گی, یا پھر وہاں پہنچے گی جہاں اس کو پہنچنا نہیں تو جہاں پانی لے جائے. ایسے ہی کہتے ہیں کہ پانی کے بہاؤ پہ صرف مردہ مچھلی جاتی ہے, زندہ مچھلی نہیں جاتی, ٹھیک ہے؟ تو ہم میں سے کتنوں کی زندگیوں کے مقصد طے ہیں. This is the purpose of life.
माई पर्पज, मेरी जिंदगी का मकसद अगर तय है तो क्या लिखे हुए हमने कहीं पर? मुझे हम हर साल जब नया साल शुरू होता है तो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होती हैं और उसमें से 82% कोई भी अचीव नहीं कर सकता। वजह लिखता कोई नहीं, कोई लिखता है तो डायरी में रह जाती है, ऐसे आवेजा नहीं होती। जब ऐसे आवेजा हो जाती है, जब रोज पढ़ने को और देखने को और सुनने को मिलता है, तो फिर हम उसको अचीव करने के लिए कोशिश करते हैं। तो दूसरी आदत है बिगिन विद द एंड इन माइंड। कोई भी सफर की बुनियादी शर्त क्या है? कोई भी सफर शुरू करने की बुनियादी शर्त क्या है? हाँ जी, शुरू करना। वेरी गुड, थैंक यू। मंजिल का पता होना। भाई मुझे मंजिल का पता होगा कि कराची से मुझे कोयटा जाना है, तो मैं सुपर हाईवे पे नहीं चढ़ूंगा, नॉर्दर्न बाईपास लूंगा। लेकिन अगर मुझे पता नहीं है तो सुपर हाईवे पे 150 किलोमीटर जा करके मुझे लगे वो बहुत आ गया। तो जब हमें मंजिल पता होती है तो हमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट का मालूम होता है, हम ज़्यादा राह का इंतखाब कर सकते हैं, हम सवारी का इंतखाब कर सकते हैं। ऐसे ही जब ज़िंदगी में मंजिल का पता होता है तो हमें ये पता होता है कि किससे मिलना है मुझे। डॉक्टर अब्दुल बारी ने जब ये तय किया कि मुझे हॉस्पिटल बनाना है, तनख्वाह तो 35,000 रुपये थी, लेकिन पहली दफ़ा जब निकले तो जहाँ आज हॉस्पिटल है, यहाँ पे चिन्योट इस्लामिया हॉस्पिटल हुआ करता था, यही होता था। उन्होंने कहा जी आप लेके निकले, हमसे तो ये चल नहीं रहा, ये आप ले लो ऐसे। तो इमीडिएटली उनके पास एक हॉस्पिटल आ गया और 10 करोड़ रुपए भी लेकर गया। आज उस हॉस्पिटल का खर्चा 1 अरब रुपया सालाना है और 6 माह का खर्चा उसके बैंक अकाउंट में रिजर्व रहता है और सब पाकिस्तानी चलाते हैं, किसी इंटरनेशनल एड से पैसे वो नहीं लेते। ये सेकंड हैबिट है। इसका जो इसके जो प्रिंसिपल है वो विजन है, कमिटमेंट है और पर्पस है। विजन, फिर उससे कमिटमेंट, जिससे आपका पर्पस पर है। जो लोग यहाँ होते हैं वो ये कहते हैं सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है क्योंकि कल का तो मुझे पता नहीं है। यहाँ वाले हैं वो कहते हैं नहीं, जिंदगी में वाज़ेह फर्क ही यही है कि मेरे पास मेरा पर्पस है। यहाँ जो लोग हैं वो शुरू कर देते हैं किसी भी काम को हैविंग नो क्लियर आइडिया क्यों कर रहे हैं, और या फिर वो दूसरों के काम आ जाते हैं, दूसरों के एजेंडास के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। यहाँ होते हैं वो कोई भी एक्ट करने से पहले उसके आउटकम्स डिफाइन करते हैं और अपनी पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं, अपनी ज़िंदगी का मकसद तय करते हैं। ये वीडियो स्किप करते हैं क्योंकि टाइम में वो बहुत कम है। Begin with the man, begin with the end in mind is like, पहले आप इस इमारत का भी पहले ब्लूप्रिंट बना होगा कागज पे, then physically क्रिएट हुआ है। अगर हम अपनी ज़िंदगी का क्रिएट नहीं करेंगे तो फिजिकली भी नहीं बनेगी। हम ज़िंदगी में जिंदा रहेंगे, खाएंगे पिएंगे और उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे कितने लोगों से भरी पड़ी है, कब्रिस्तान भरे पड़े, लेकिन चंद लोग हैं जो जाने के बाद भी जिंदा हैं। अल्लामा इकबाल जिंदा हैं, कायदे आज़म जिंदा है, ईवी जिंदा है, डॉक्टर अब्दुल बारी जाने के बाद भी जिंदा रहेंगे, डॉक्टर अमजद अली साकिब जाने के बाद भी जिंदा रहेंगे, लेगेसी छोड़ के जाएंगे। ऐसा है कि नहीं? ये आपका आइन होता है। आप अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखते हैं, इट्स लाइक योर आइन, आपके कॉन्स्टिट्यूशन की तरह। यहीं से आपको पता चलता है कि मुझे कहाँ वक्त लगाना है, किसके साथ वक्त लगाना है, क्यों वक्त लगाना है, कौन सी तालीम हासिल करनी है। ये प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिवनेस पे बेस करता है। ये इस बात की वजाहत करता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आपकी ज़िंदगी को डायरेक्शन और मकसद फराहम करता है, आपकी ज़िंदगी के अहम एरियाज को एड्रेस करता है और आपके बेहतरीन को रिप्रेजेंट करता है। असल में क्या होता है, जब हम अपनी ज़िंदगी का मिशन लिखते हैं तो ये आपका क्या है, डिज़ायर्ड सेल्फ है और ये आपका है, इसमें गैप है। इस गैप के लिए हम काम करते हैं कि ये बनना है और ये मैं हूँ, तो इसका जो गैप है इस पर हम फिर काम करते हैं। ये एक सवाल है, नॉर्मली आपको ज़िंदगी में किसी न किसी ने ज़रूर मुतासिर किया होगा।
جن کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے. اس لسٹ میں آپ کچھ لوگوں کو شامل نہیں کر سکتے. یعنی کہ اکثر لوگ ہم اپنے پیرنٹس سے محبت کرتے ہیں, سب سے پہلے انہیں کا نام لیتے ہیں, ان کا نام آپ نہیں لے سکتے کیونکہ ان کے ساتھ آپ نے زندگی نہیں گزاری. آپ قائد اعظم کا نام نہیں لے سکتے, آپ علامہ اقبال کا نام نہیں لے سکتے, آپ کسی ایسے لیڈر کا نام نہیں لے سکتے جس کے سامنے سے دیکھا ہوا ہے, آپ اس کے ساتھ وقت نہیں گزارے. ایسے کسی فرد کے بارے میں سوچیے جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے, اٹھے ہیں, بیٹھے ہیں, کھایا ہے, پیا ہے, رہے ہیں. تو سوچیں, میں آپ کو 30 سیکنڈ دے رہا ہوں, آپ کسی ایسے کا سوچیں. اور یہ بھی کہ اس نے آپ کی زندگی کو متاثر کیوں کیا, کیوں آپ اس سے متاثر ہوئے, کیوں آپ نے اثر لیا اس کی زندگی سے. جی 30 سیکنڈ ہے, کسی ایک کے بارے میں سوچ لیں, 1-2 لوگوں سے ہم فیڈ بیک لیں گے, پھر آگے بڑھیں گے. جی سوچ لیا, چند لوگوں سے ہم فیڈ بیک لے لیتے ہیں. کون اس میں شیئر کرے گا, کس سے متاثر ہے؟ میں اپنے چچا سے. چچا سے. کیوں؟ انہوں نے ہمیشہ حوصلہ افزائی کی. حوصلہ افزائی. تھوڑا سا ہم کریں گے, ایک بات خاص, ایک بات. آپ کسی سے متاثر؟ میرے ماموں. ماموں سے. وجہ؟ ہی واز ویری پروایکٹیو مین. پرو ایکٹیو تھے, بہت زیادہ پرو ایکٹیو تھے. جی میرے کولیگ ہیں پروفیسر ریاض اسلم صاحب, تو انہوں نے ایک ایڈوائس کی مجھے ایک دن کہ آپ جب دوستی کریں کسی سے تو یہ دیکھنا کہ وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں. اگر وہ نمازی ہے تو دوستی کر لیجیے گا, ورنہ مت کیجیے گا. ٹھیک ہے. تو دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ آف لائف. تو ایک اچھا مشورہ دیا انہوں نے, آپ کو گائیڈ کیا زندگی میں, آپ کو صحیح, آپ کا نارتھ سیٹ کیا انہوں نے.